السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنت رسول اینڈ سائنس۔ آئیے حضرات، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج ہم بات کریں گے ترتیب سے نماز پڑھنا۔ جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ نماز کی شرائط اور سائنس کی تحقیق کیا ہے۔ آج ہم ترتیب سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس طریقے میں کون کون سی بیماری سے ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے، کون کون سی مرض سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نماز کے واجبات میں ضروری امر ہے۔ اگر نماز کی ترتیب کو چھوڑ دیا جائے تو جسمانی اور صحت مند فوائد سے محرومی ہوگی، کیونکہ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے، نمازی ورزش کی ترتیب مخصوص انداز کی ہے جس کا لحاظ ضروری ہے۔ اگر پہلے قیام نہ کیا جائے اور فوراً سجدہ کیا جائے تو وہ مقاصد جو ایک آدمی کی صحت کے لیے لازم ہیں وہ قطعی میسر نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ایسی حالت میں مزید مریض ہونے کا خطرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا نماز کی سنت اور ضروریات میں شامل ہے۔ جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت مفید ہے، جو کہ نماز پڑھتے ہوئے خود بخود ہو جاتی ہے، اور ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ آئیے تیسری بات، تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو نہ جھکانا۔ تکبیر تحریمہ میں اگر سر کو نیچے جھکایا جائے یا دائیں بائیں جھکایا جائے تو وہ فوائد جو ہاتھوں کے کانوں تک اٹھانے کے ضمن میں واضح ہوئے ہیں کامل میسر نہیں ہوتے، اور نماز کا مقصد کہ یہ دنیا اور آخرت کی شفا ہے فوت ہو جاتا۔ اور چوتھی بات، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اسلام نے ہر اچھے عمل کو کرنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنے کی تاکید کی ہے، اور دائیں ہاتھ میں برکت ہے۔ دراصل انسانی اعضاء کے دائیں اطراف اور بائیں اطراف کی کیفیت الگ الگ ہیں۔ دائیں حصے خاص طور پر بائیں ہاتھ سے غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں جو کہ مثبت ہوتی ہیں، اور بائیں ہاتھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں۔ نماز میں نگاہ سجدے کی جگہ لازم ہوتی ہے، چونکہ اوپر کے دائیں ہاتھ سے ہوتی نگاہیں سجدے کی جگہ جاتی ہے، اس لیے اوپر کا ہاتھ دایاں رکھا گیا ہے تاکہ دائیں ہاتھ کی مثبت لہریں پیش نظر رہیں۔ مزید یہ کہ کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے دائیں ہاتھ کی مثبت شعاعیں بائیں ہاتھ میں منتقل ہو کر طاقت و قوت اور تحریک کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان معمولات زندگی میں متوازن رہتا ہے اور پریشان نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ بعض دائیں ہاتھ کے فالج زدہ کو یہ ورزش بتائی جاتی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ وقت بیٹھا کرے تاکہ دونوں ہاتھوں کی لہریں اور بجلیاں ایک دوسرے میں منتقل ہو کر طاقت اور تحریک کا باعث۔ اور چوتھی بات، نماز اور دیوان سنگھ مفتون۔ دیوان سنگھ مفتون مشہور جرنلسٹ اور حریت پسند ہندوستانی لیڈر گزرا ہے۔ اس کا رسالہ ریاست کے نام سے نکلتا تھا، جس کی تقسیم ہند سے ادبی علمی حلقوں میں بڑی دھوم تھی۔ وہ اپنے رسالے میں لکھتا ہے، نماز اوقات کار کی پابندی سکھاتی ہے۔ جس نے ڈسپلن اور باقاعدگی سیکھنی ہو وہ نماز پر غور کرے۔ نماز سے مالک اور غلام کا فرق ختم ہوتا ہے۔ جب اس کی صف میں محمود اور ایاز کھڑے ہوتے ہیں، اگر تمام مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہی غالب ہو، جیسا کہ ان کا قرآن کہتا ہے۔ نماز جسم اور معاشرے کی اصلاح کا بہترین چاپ اور چبن ہے۔
اس لیے اللہ بھی راضی اور مخلوق بھی راضی۔ بحوالہ ریاست ایڈیٹر دیوان سنگھ مختون۔ آئیے نمبر 5 پر بات کرتے ہیں ڈپریشن کا علاج بذریعہ نماز تہجد سحر خیزی۔ مشاہدے اور تجربات سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ پس مردہ اور زبوں حال مریضوں کے لیے، محرومی نیند کے مریضوں کے لیے جہاں اور علاج ہیں، وہاں ایک مستقل اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا علاج نماز ہے۔ بطور خاص وقت طلب مریض جن کے جسموں میں اندرونی پیدا شدہ مسائل بھی تھے، رات کی آخری گھڑی جزو معزولی نیند یا خواب سے وقتی موقفیت سے بے حد متاثر ہوئے ہیں، نفسیاتی اور دماغی علاج کے ممتاز اور بزرگ ماہرین نے محرومی استراحت کے ڈپریشن، مخالف اثرات اور اس کے ساتھ مربوط حیاتیاتی حقائق کے متعلق تحریر ثبوت بھی فراہم کیے ہیں۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران مسلمان میں ڈپریشن کی بیماری نسبتاً کم پائی جاتی ہے۔ اس کی دلیل ماہ رمضان کے دوران ایسے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہے۔ اس مشاہدے سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ تحریر کے لیے اٹھنے سے نیند میں جو عارضی تعلق پیدا ہوتا ہے وہ سحر خیزی کے ساتھ منسلک مخصوص مصروفیات مثلاً تہجد اور دوسری عبادت کے ساتھ مل کر ڈپریشن میں کمی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اسی مشاہدے کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ سحر خیزی مع تہجد اور دیگر عبادات و اذکار ایسے امراض کے لیے ایک مؤثر طریقہ علاج ہے جو ڈپریشن کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں طریقے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں اس سے ہمارے شریر کو بھی فائدہ ہو سکے اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو سکے۔ ہمارے شریر کا فائدہ یہ ہے کہ تمام خطرناک بیماریوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔